مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما۔ میرے معزز دوستو، آج یکم شعبان سن 1446 ہجری بمطابق 31 جنوری 2025 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کو ایسے گزارا ہے جیسے کسی مہمان خصوصی کا استقبال ہو رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شعبان کے مہینے کو رمضان المبارک کا پڑوسی تو ویسے ہی سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کا استقبال اس مہینے میں رمضان کے لیے اس طرح ہوتا تھا جیسے بندہ کسی خاص شخص کے آمد کا انتظار کر رہا ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں کچھ صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کی اجازت دیتے اور کسی کو روزہ کی منع فرماتے۔ جو رکھنے کی اجازت ہوتی وہ بھی الگ وجہ تھی، جو منع تھی وہ بھی الگ وجہ تھی۔ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریہرسل ہو جائے تاکہ رمضان المبارک کی تیاری ہو جائے، اور جس کو منع کرنے کی ترتیب تھی اس کی صحت اگر اتنی ڈاؤن ہے کہ وہ پتہ نہیں رمضان کے روزے نہ رکھ سکے، تو اسی لیے اس مہینے میں وہ روزے نہ رکھے بلکہ اپنے اندر انرجی جمع کرے، اسٹیمنا جمع کرے، اور وہ رمضان المبارک میں صحیح اللہ جل شانہ کی احکامات کے مطابق عمل کر سکے۔ رات سے شعبان المعظم کا چاند نظر آ گیا ہے، تو ہمیں بھی ایسا ماحول اپنے گھروں میں، اپنی ذات میں، اپنے دفتر میں، اپنی تجارت کی جگہ میں اور اپنے دوستوں کی فرینڈشپ کے ماحول میں ایسا معاملہ پیدا کرنا چاہیے، ایسا جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رمضان المبارک صرف امت محمدیہ کو ملا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف روزے امت محمدیہ کو ملے ہیں۔ رمضان امت محمدیہ کو ملا ہے، روزے پوری امتوں کو ملے تھے۔ تو ان کے روزے کیسے تھے؟ ان کے روزوں کے لیے رمضان المبارک نہیں تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں تو ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ اسلامی مہینے کے اعتبار سے، قمری مہینے کے اعتبار سے تو وہ روزے رکھتے ہیں، یعنی پورے مہینے میں 27 دن چھٹی اور 3 روزے ہوتے۔ یہ پورے سال میں وہ چلتے تو ان کو یہ ثواب ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم یہ کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام روزے 3 اکٹھے کر کے نا، تو یہ بنتے ہیں 12 یا 36۔ یہ 36 روزے اللہ نے ہمیں اکٹھے عطا فرمائے، 1 مہینہ رمضان کا اور 6 روزے شوال کے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ دیکھیں ہر مہینہ 3 روزے ہوتے تو رکھنا بڑا آسان ہوتا، تو بڑی آسانی سے ہم رکھ لیتے، یہ 1 مہینے کا معاملہ ایسا کیسے ہے؟ تو یہ خیال نہیں آنا چاہیے۔ اس کی وجہ کئی دلائل ہیں اس خیال نہ آنے کے لیے۔ مثلا جو ثواب پچھلی امتوں کو پورے سال کی محنت پہ ملتا تھا، ہمیں وہ ثواب 1 مہینے کی محنت پہ مل رہا ہے۔ دوسری بات، اللہ جل شانہ نے رمضان المبارک کے جو فضائل ہمیں 1 مہینے میں اکٹھے عطا فرما دیے ہیں، تو وہ ان کو ہوتے ہوتے پورے سال کے مل جاتے تھے۔ مثلا میں سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں، من تقرب فیہ بخصلہ کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا۔ حدیث پاک میں رمضان المبارک میں نفل پڑھو، یہ فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ میں مثال دینے لگا ہوں، آپ نے 2 رکعت نماز تہجد پڑھی ہے نا، تو یہ 2 رکعت نماز فرض کے برابر کا ثواب ہے۔ آپ نے اشراق پڑھے ہیں، ایسے سمجھے فرض پڑھے ہیں۔ چاشت اور اوابین پڑھی ہے تو آپ سمجھے میں نے فرض پڑھے ہیں۔ اور آپ تحیت المسجد پڑھیں، تحیت الوضو پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، کوئی سے نفل پڑھیں تو فرضوں کے برابر ثواب ہے۔ یہ وہاں تو نہیں تھا 1 سال کے اندر، یہ رمضان مبارک کی خصوصیت ہے۔ اچھا، ایک فائدہ اور ہے کہ رمضان میں نفل پڑھنے کا ثواب تو فرض کے برابر ہے، اور کسی نے فرض پڑھ دیے تو عام دنوں کے 70 فرض پڑھنے کے برابر ہے۔ کیا مطلب؟ جس نے 1 نماز صبح پڑھی رمضان میں، ایسے سمجھیں کہ اس نے 2 مہینے 10 دن مسلسل صبح کی نماز پڑھی۔ 70 دن تو یہی بنے نا، 2 مہینے 10 دن مسلسل اس نے صبح کی نماز پڑھی، اور اگر اس نے رمضان کی ظہر پڑھ لی تو ایسے سمجھو 70 دن ظہر پڑھنے کا ثواب ہے۔ کسی نے عصر پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، تو اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ فرائض کا کتنا ثواب ہے۔ اور جمعہ نماز تو پھر ہے سید الایام، جمعہ نماز کو تو باقی جو ہے نا دنوں کے اعتبار سے بہت بڑی فضیلت حاصل ہے، تو پھر رمضان المبارک کا جمعہ کی کتنی برکت ہوگی۔ یہاں میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں دیا؟ کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا ہے
جو نبی تمام امتوں کا بھی اور امت کے انبیاء کا بھی امام بھی ہے، سردار بھی ہے۔ حضور علیہ السلام صرف انبیاء کے سردار اور امام نہیں ہے۔ جب انبیاء امت کے سردار ہیں تو حضور سرداروں کے سردار ہیں، انبیاء امت کے امام ہیں تو حضور اماموں کے امام ہیں۔ تو امام الانبیاء ہیں، امام الامت نہیں بلکہ امام الامم ہے، تمام امتوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کا شرف حاصل ہے۔ تو پھر حضور پاک کی یہ خصوصیت تھی، یہ حضور کا عہدہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، درجہ، حیثیت اور ویلیو ظاہر ہو رہی ہے کہ جو پچھلی امتوں کو ثواب ایک سال میں تھوڑا تھوڑا ملتا تھا، وہ امت محمدیہ کو ایک ہی مہینے میں مل رہا۔ اور پھر میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جو امت محمدیہ کو رمضان المبارک میں چیزیں ملیں گی وہ پورے سال میں دوسروں کو نہیں ملیں گی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھیں، امت نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھی۔ ایک تو ہے حدیث پاک کہ حدیث میں تو 20 کا لفظ ہے، 20 رکعتاً 20 رکعت پڑھیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عشاء کے وقت آئے تو صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 24 رکعۃ والوتر، کہ حضور پاک نے 24 رکعت پڑھائے، 4 فرض، 20 رکعت تراویح اور پھر 3 وتر پڑھائے۔ یعنی یہ 27 رکعتوں کی بات تو اس حدیث میں آ گئی کہ اس میں 20 رکعت تراویح ہے۔ حدیث پاک کو 1 منٹ کے لیے ابھی نہیں پڑھتے، صرف عقل کی بات سوچے نا تو پھر بھی 20 رکعت تراویح بہت بڑا اجر ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہم دن میں جو فرائض پڑھتے ہیں، فرائض اور واجبات، ایک دن میں ان کی تعداد کتنی ہے؟ آپ کبھی کاؤنٹنگ کر لیں، شمار کر لیں، گنتی کر کے اکٹھے کر لیں کہ کتنے فرائض اور واجبات ہم ایک دن میں پڑھتے ہیں۔ واجب تو ایک وتر ہے اور فرضوں کی رکھتے ہیں 17 ہیں، 17 رکعت فرض اور 3 وتر، تو یہ 20 رکعت بنتے ہیں فرض اور واجب کے۔ 2 فجر کے، 4 ظہر کے، کتنے ہو گئے؟ 4 عصر کے، کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ آپ کا حساب بھی پورا نہیں جاتا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ 3 مغرب کے کتنے ہو گئے؟ عشاء کے 4 ہو گئے، کتنے؟ اور 3 رکعت وتر، تو 20 ہم نے فرض اور واجب پڑھے ہیں۔ اب وہ حدیث سنیں جو میں نے پہلے بیان کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مہینہ رمضان کا ایسا ہے کہ اس میں جتنے نفل پڑھیں اتنے کس کا ثواب ملے گا؟ بولیے نا، فرائض کا۔ تو حدیث میں نہیں ہے کہ اگر فرضوں میں کمی ہو گئی تو اللہ کس سے پورا کریں گے؟ نفل سے۔ تو وہ کون سے نفل ہیں جس سے فرضوں کی کمی پوری ہوگی؟ تو وہ رمضان کے نفل ہیں جس کو ہم تراویح کہہ دیتے ہیں۔ میں نے سمجھانے کے لیے نفل کہا ہے، ورنہ آپ یہ نہ سمجھنا یہ نفل ہے چھوڑ دے تو کوئی اجر نہیں ہے۔ یہ نفل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو فرض نہیں کیا، یوں بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ سنت علی المؤکدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اس پر امت کے لیے پابندی کی ہے۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کی پابندی اپنے دور میں نہیں فرمائی تھی، اس کی ایک وجہ تھی۔ حضور نے تراویحیں پڑھی ہیں لیکن جماعت کی پابندی نہیں فرمائی اپنے دور میں، اور اشارہ دیا کہ میرے بعد صحابہ اس پہ پابندی کر لیں۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کا دور ختم ہوا تو وہ تو بہت مشکل دور تھا، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا غم تھا، پھر منکرین زکوٰۃ سے ٹکر تھی اور مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جنگ تھی، مرتدین کے ساتھ جنگ تھی، منکرین ختم نبوت کے ساتھ جنگ تھی، 1200 صحابہ کی شہادت کا معاملہ تھا۔ تو وہ 2 سال تو اس پہ گزر گئے۔ جب حضرت عمر کا دور آیا اور رمضان آیا اور صحابہ سر جوڑ کے بیٹھے تو حضرت عمر نے فرمایا ہم جماعت سے پڑھیں گے تراویح۔ پتہ تو سب کو تھا کہ تراویح پڑھتے ہیں لیکن گھروں میں جماعت نہیں تھی حضور کے دور میں۔ تو صحابہ نے سوال اٹھایا، امیر المؤمنین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پابندی کا حکم نہیں دیا تھا، آپ کیوں دے رہے ہیں؟ تو حضرت عمر کا جواب تھا، فرمایا جب حضور منع فرما رہے تھے کہ جماعت سے نہ پڑھو اپنے دور میں بھی تمہارے ساتھ موجود تھا یا میں نہیں تھا؟ کہا جی آپ بھی موجود تھے۔ تو کہا پھر میری لاجک تو سنو، میری وجہ تو سنو، مجھ سے دلیل تو پوچھو کہ اس کے باوجود میں اب کہہ رہا ہوں جماعت کی پابندی کریں گے۔ کہا جی وہ ارشاد فرمائیں۔ کہا حضور پاک نے جب منع فرمایا تھا کہ میرے دور میں تراویح کی جماعت کی پابندی مسجد میں نہ کریں، گھر میں جا کے پڑھیں، تو کوئی ساتھ اور وجہ بھی فرمائی تھی؟ کہتے ہاں حضور نے فرمایا تھا خشیت ان یکتب علیکم، کہ اللہ تمہارے اوپر فرض کر دے گا، وہی اترے گی، تراویح فرض ہو جائے گی، اسی لیے اپنے گھروں میں جا کے پڑھو، مسجد میں نہ پڑھو۔ 3 دن حضور نے پڑھا کے ہم واپس بھیج دیا۔ کہا یہی تو ہماری دلیل ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے وہی اتر آئے گی،
تو حضور پاک کے دنیا سے جانے کے بعد ختم نبوت ہے، اب وہی نہیں اترے گی، یہ حضور کا اشارہ تھا کہ میرے بعد جماعت کی پابندی کر لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس دلیل پر صحابہ اور اہل بیت کا اتفاق ہے، اور آج تک اس کی پابندی چلی آ رہی ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کے اندر جو تحفہ ہمیں ملا ہے، یہ پچھلی امتوں کو جو ایک سال کا معاملہ تھا وہ کہاں ملتا؟ اگر ہم کہتے کہ ہم ایک سال کے 3 روزے ہر مہینے کے رکھ لیتے تو وہ کہاں ملتا؟ تو یہ یہاں ملا۔ اسی لیے تو مسلم شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو 36 روزے پورے سال میں ان کو ملے تھے کہ ہر مہینے کے 3، تو اللہ نے تمہیں رمضان اور شوال کے دے دیے۔ فرمایا من صام رمضان واتبع ستا من الشوال کان کصیام الدہر، فرمایا 1 مہینہ رمضان کے اور 6 روزے شوال کے رکھ لو تو پورے کے پورے سال کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اب اس کی ایک دلیل میں قرآن کریم سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ قرآن پاک کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، فرمایا ایک نیکی لائیں گے، اللہ نے تمہارے ساتھ پرومس کر لیا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کا 10 گنا بڑھا کر ثواب دیں گے۔ اگر ایک نیکی 10 گنا اس کا اجر ہے تو 36 روزے بنے، اس کو 10 سے ضرب دیں کتنے بنے گا؟ 360۔ تو 360 قمری سال کے دن ہوتے ہیں۔ جو چاند والا سال ہے، اسلامی سال جس کو ہم کہتے ہیں قمری سال، تو ہجری سال کے دن بھی 360 ہوتے ہیں، تو پورے سال کا ثواب ملتا ہے ان میں۔ اب آپ اندازہ لگائیں رمضان المبارک کتنا مقدس مہینہ ہوگا جو آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا سیزن بنا کر دے دیا، اور اس میں پھر ہمارے ساتھ تعاون کیا اللہ نے۔ یار اللہ یہ تعاون نہ کرتے تو پھر بھی کوئی بات نہیں تھی، رب نے تعاون فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ شیطان تمہیں گناہوں سے روکتا ہے، چلو میں اس مہینے میں شیطان کو قید کر رہا ہوں۔ شیطان کی گرفتاری ڈل گئی، اس کے وارنٹ اریسٹ کے جاری ہو گئے ہیں، اور وہ رمضان کا چاند طلوع ہو رہا ہے اور شیطان کی گرفتاری پڑ گئی ہے، اور اس کے ساتھ تمام شیاطین کو باندھ دیا گیا۔ سلسلۃ الشیاطین، حدیث میں لفظ ہے زنجیر ڈال دیے گئے ہیں، یوں باندھ دیا گیا۔ یہ اللہ نے ہمارے ساتھ کتنا تعاون فرمایا۔ اب بھی بندہ کہے کہ جی میں رمضان میں نیکی نہیں کر سکتا، تو پھر ایک ہی وجہ ہوگی کہ یہ شیطان کا پکا یار ہے کہ 11 مہینے اس کے ساتھ اس نے یاری رکھی، 1 مہینہ وہ گرفتار ہو گیا تو اس نے کہا تو بے فکر رہے، تیرا کام میں سنبھال لوں گا۔ تو اس نے شیطان کے ساتھ یاری بہترین رکھی ہوئی ہے، ویری ویری بیسٹ فرینڈشپ بٹوین ان پرسن اینڈ ڈیول، شیطان اور اس کے درمیان یارانہ بڑا اچھا چل رہا ہے، اسی وجہ سے وہ گرفتار ہے اور یہ پھر بھی اپنی نیکی نہیں کر رہا، اور یہ اس معاملے میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ مجھے یاد ہے علامہ حیدری شہید رحمہ اللہ اس کی ایک مثال دیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جب سائیکل کو سٹینڈ پہ لگا کے اس کا پہیہ گھمائے نا تو ویل گھومتا ہے، اور پیڈل گھمانا چھوڑ دے ویل تب بھی گھومتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ شیطان کی اور رمضان کی مثال ہے کہ پورا مہینہ، پورا سال شیطان نے 11 مہینے ہمارے گناہوں کا پیڈل گھمایا ہے، تو ہمارے گناہوں کا پہیہ چل رہا ہے۔ تو اب جب اس نے گھمانا چھوڑ دیا تو پہیہ تو پھر بھی چل رہا ہے۔ تو کہتے پہیہ روکنے کا ایک ہی علاج تھا کہ بریک لگا لیتے۔ آپ بریک لگاتے تو بریک کی وجہ سے پہیہ رک جاتا، تو اب ہمیں بھی گناہوں کا بریک لگا لینا چاہیے، تو پھر گناہوں کا معاملہ رک جائے گا، رب کریم راضی ہو جائیں گے۔ یار کتنا بہترین معاملہ رمضان کا ہے کہ اللہ کے رسول نے پورا امتحان بھی بتایا اور پیپر بھی آؤٹ کر دیا، سوالات بھی ہمیں پتہ چل گئے کہ اس میں کیا کیا ہوگا۔ فرمایا اس شخص کی بخشش نہیں ہونی جس نے ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے اور اس مہینے میں وہ راضی نہیں کر سکا، تو لہٰذا اس بندے کی بخشش نہیں ہونی۔ فرمایا اس بندے کی بخشش نہیں ہونی جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود پاک نہ پڑھے۔ یہ ساری چیزیں فرما دی گئی ہیں۔ عادی شرابی کی بخشش نہیں ہے، مشرک کی بخشش نہیں ہے، حسد کینہ بغض الزام تراشی کرنے والے کی بخشش نہیں ہے۔ تو یہ پیپر آؤٹ کر دیا گیا، یہ چیزیں، یہ غلیظتیں اور یہ غلاظتیں ہم اپنے اندر سے نکال لیں تو بالکل آپ اور ہم کامیاب ہیں، دنیا بھی ہماری بہتر ہے اور آخرت بھی ہماری بہتر ہے۔ تو یہ رمضان مبارک کا استقبال ہے، اور آج پہلا دن ہے شعبان کا۔ ہم یہ جو میسج سن رہے ہیں، یہ ہم مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں میں جا کے بتائیں، کہ آپ ذہن میں رکھیں، گھروں کو صرف ٹی وی تک محدود نہ رکھیں کہ ٹی وی میں رمضان ٹرانسمیشن انہیں دیکھنی ہے اور دین کا پتہ چل جائے گا۔ اکثر رمضان ٹرانسمیشن وہ لوگ کرتے ہیں جن کے سر پہ پورا سال دوپٹہ نہیں ہوتا، رمضان میں وہ بیبے بن کے بیٹھ جاتی ہیں سمجھانے کے لیے، اور جس نے پورا سال بیٹھ کے 2 نمبریاں سنانی ہے اس نے رمضان میں ملا جی بن کے بیٹھ جانا ہے۔ صرف وہاں تک محدود نہ رکھیں۔ جیسے آپ اپنے جسم کے علاج کے لیے کوالیفائڈ ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں، تو اپنے ایمان اور روحانی علاج کے لیے بھی کوالیفائڈ اور اتھینٹک عالم کو ڈھونڈنا چاہیے۔ تو بندہ جان کے لیے تو کوالیفائڈ ڈاکٹر ڈھونڈے اور ایمان کے معاملات کو چھوڑ دے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
مفتی صاحب دماغ کو تیز کرنے کا وظیفہ بتائیں۔ دماغ کو تیز کرنا تو نہیں ہوتا، ذہانت مضبوط کرنے کا وظیفہ ہے۔ دماغ جتنا گھوم رہا ہے بس جتنا اللہ نے اس کو تیز رکھا ہے اتنا ہی رکھیں۔ یا قویو یا نورو 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے بندہ پڑھ لے تو ذہانت مضبوط ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ اپنے امام کو گالیاں دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان کی نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ میں بعضوں کا حیران ہوں کہ امام کو گالیاں بھی دیں اور اس کے پیچھے نماز بھی پڑھیں، یہ 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی کہے بھائی آپ نے اس بندے کو دیکھا ہے وہ جو گنجا ہے بڑے بڑے بالوں والا، تو لوگ کہیں گے بھی بال بھی ہیں اور گنجا بھی ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا، تو یہاں گالیاں بھی ہیں اور امام کے پیچھے نماز بھی ہے، تو ان کو توبہ کر لینی چاہیے۔ مفتی صاحب استخارے کا طریقہ بتا دیں۔ یار یہ پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ استخارے کی دعا ہے، وہ آپ پڑھ لیں، بس اس کے بعد اپنے دل کی طبیعت کو دیکھیں کہ ہاں پہ ہے یا نہ پہ ہے۔ اس کے لیے خواب دکھنا ضروری نہیں ہے، نظر آ جائے تو بھی ٹھیک ہے، خواب نظر نہ آئے تو دل کا میلان دیکھیں، دل کی توجہ دیکھیں، دل کا جھکاؤ دیکھیں کہ اس کام کے ہاں کی طرف ہے یا نہ کی طرف ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کے دن 7 ہیں تو آپ وہ دعا روزانہ کی بنیاد پہ پڑھ لیں، 7 دن کے اندر اندر کوئی نہ کوئی معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مفتی صاحب جوتے کس قسم کے پہننے چاہیے؟ بھی جوتے ٹھیک پہننے چاہیے، اچھے جوتے پہننے چاہیے۔ کس قسم کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس قسم کو بھی لکھ دینا بھی یہ قسم پہنے یہ قسم نہ پہنے، تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں میرے دماغ میں تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ فلاں قسم کے جوتے ناجائز ہیں۔ مفتی صاحب امام ولضالین کی جگہ دال پڑھ رہا ہے، میرے خیال میں وہ امام نہیں ہے کہ اس نے اسے حادثاتی طور پہ بنا دیا۔ مفتی صاحب آج کل اسکولوں کے استاد حافظ قرآن کو مارتے ہیں، سزا دیتے ہیں، کان پکڑواتے ہیں، تو ان کو مارنے سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ صرف اسکول کے استاد نہیں مارتے، اس میں قرا بھی ملوث ہے۔ آپ صرف اسکول والوں کو نہ کہو مولویوں کا مسئلہ ہی نہ حل ہے، آپ صرف یہ کہیں بھی مولوی صاحب نے مولویوں کو بچا لیا اور اسکول والوں کے معاملات پہ کیا ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر پکڑ ہے کہ آپ جب ماریں گے تو اس طرح غلط کریں گے۔ خصوصاً نابالغ کی مار کی تو معافی ہے ہی نہیں نا، نابالغ کو خود اپنی مار کی معافی نہیں دے سکتا، لأنہ لا یملک شیئا، اس کی تو کسی کام کا اعتبار ہی نہیں ہوتا، تو آپ کس سے معافی مانگیں گے؟ ماریں گے ایک بندے کو اور معافی مانگیں گے اللہ سے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں 1 لاکھ روپے ایک بندے کو چوری کروں اور پہلی صف میں ٹھہر کے 100 سال بھی نماز پڑھوں تو چوری کی گناہ معاف نہیں ہوگا نا۔ تو جس سے ہاں کسی بالغ کو مارا تو اس سے ہو سکتا ہے بندہ معافی مانگ لے اور وہ معاف کر دے تو کوئی گنجائش بن جائے گی۔ نابالغ کو نہیں مارنا چاہیے، پیار سے سمجھانا چاہیے۔ یہ ڈنڈے مارنا تو میرے خیال میں ہماری منسٹری آف ایجوکیشن میں بھی اس پر بین ہے، اگر کوئی اسکول کا استاد ایسے کرتا ہے تو اس کو کھڈے لائن آرام سے لگوایا جا سکتا ہے، 1 کال چلے گی اور اس کے اوپر کیس آ جائے گا۔ اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے بھی مولویوں کو یہ پابند کیا ہوا کہ یہ کام نہ کریں، تو مار وغیرہ کے معاملات غلط ہیں۔ جن کے دل میں صحابہ کرام کا بغض ہو اور اہل بیت کو نہ مانے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کیسے ہے؟ جائز نہیں ہے بھائی، ناجائز ہے۔ امتحان میں نقل کرنا کیسے ہے؟ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے؟ لو جی، اگر یہاں میں کہہ دوں بھائی صغیرہ ہے تو یہ کرنا شروع کر دیں گے۔ بھائی نقل کرنے کے 2 مطلب ہیں، ایک ہے صحابہ کرام کی نقل کریں، اپنے آپ کو ویسے بنائیں، کسی ولی اللہ کی نقل کریں، اپنی شکل اپنی دماغ ویسے کر لیں، یہ نقل تو جائز ہے۔ لیکن جو نقل چیٹنگ کے معنی میں ہے نا، جو آپ پرچے کے معاملات کے لیے کرتے ہیں، وہ ہمیشہ سے ناجائز ہے، اور جو ناجائز ہوتا ہے وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، ناجائز کبھی صغیرے کا معاملہ نہیں ہوتا۔ مولانا کل خانی کے بارے میں فرما دیں۔ کل خانی ہمارے ہاں نہیں ہے۔ دیکھیں کسی کو ایصال ثواب کرنا ہے نا تو آپ کبھی بھی پڑھ کے بخش دیں، قرآن پڑھ کے بخشیں، حدیث پڑھ کے بخشیں، کوئی نیکی کر کے بخشیں، کسی جگہ نلکا لگوا کے اس کا ثواب بخش دیں، کسی کو کتاب لے کر دینی کتاب دیں، یا قرآن کریم کی کتاب، قرآن کریم کا مصحف اٹھا کے دیں، وہ پڑھے ثواب ملے گا۔ اس کے لیے کوئی خاص دن مقرر کرنا یوں نہیں، جیسے بندہ فوت ہو ویسے پڑھنا شروع کر دیں، یوں نہ ہو کہ وہ بیچارہ فوت ہو گیا اور قبر میں گرفتار ہے اور ہم 30 دن اس کو چھڑوانے کی بات کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ میرے والد محترم کو اللہ غری کرامت فرمان کی عادت ہوتی تھی، جب بھی کسی کو وفات کی خبر ملتی اسی وقت اس کو ایصال ثواب شروع کر دیتے، تو ایصال ثواب اسی وقت ہی کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔